بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویور، ڈیئر سبسکرائبر اینڈ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم. آج کا سیشن انٹروڈیوس کروانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں. آتے ہیں آج کے سیشن کی طرف. آج کے سیشن کا مقصد صرف یہ ہے جو جاب لیس لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، جو جاب نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں. میں نے سوچا کیوں نہ ویڈیو کے ذریعے ان کی مدد کی جائے. آج کا سیشن اسی سینیریو کو پیش نظر رکھے بنایا گیا ہے اور اس کا نام بھی جاب ہنٹنگ سٹریٹجیز یعنی نوکری تلاش کرنے کی حکمت عملی رکھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی آرگنائزیشن میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا ہے تو آپ اس کے انٹرویو یا ٹیسٹ کے لیے گھر پہ بیٹھ جائیں اور پھر اس کا انتظار کریں کہ آپ کو انٹرویو یا ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا، بلکہ کامیابی کے ساتھ جاب تلاش کرنے والے لوگوں نے جس طرح کی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی ہیں آپ کو ان اسٹریٹجیز کو فالو کرنا پڑے گا. اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ آپ نے سلیکشن کمیٹی یا سلیکشن ٹیم جو انٹرویو کے لیے یا ٹیسٹ کے بعد کوالیفائی کرنے کے لیے نومینیٹ ہوتی ہے آرگنائزیشن کی طرف سے، اس کو اس بات کی ایشورنس کروانی ہے کہ اس پورے کراؤڈ میں سے جو بھی یہ سارے لوگ ہیں، اپلیکنٹس ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، ان میں سے الگ تھلگ صرف آپ ہیں اور آپ کو ہی انٹرویو کی کال کی جائے اور آپ ہی ڈیزرونگ پرسن ہیں. آپ نے یہ سن رکھا ہوگا رائٹ پرسن فار رائٹ جاب. مطلب یہ ہے کہ آپ اس جاب کے لیے سوٹیبل ہیں، آپ ہی رائٹ پرسن ہے جس کی تلاش میں یہ کمپنی ہے. ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا، آپ نے انٹرویور کو ایشورنس کروانی ہے. کیسے کرانی ہے آگے چل کے یہ پوائنٹ آئے گا، اس پہ ڈسکس کریں گے. تو ڈگری اور اپنے ایکسپیرینس سے ریلیونٹ جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے. جیسے آپ ایک اچھی آرگنائزیشن کی تلاش میں ہوتے ہیں، اسی طرح اچھی آرگنائزیشن بھی اچھے کینڈیڈیٹس کی تلاش میں ہوتی ہے. تو جیسے ہنٹنگ سٹریٹجیز کو فالو کر رہے ہیں، اسی طرح آرگنائزیشنز بھی ہیڈ ہنٹنگ سٹریٹجیز کو فالو کرتی ہے یا رائٹ کینڈیڈیٹس ہنٹنگ سٹریٹجیز کو فالو کرتی ہے کینڈیڈیٹس کو چوز کرنے کے لیے، بہترین کینڈیڈیٹس کو کراؤڈ میں سے. تو اس کے لیے آپ یہ سوچنا بند کر دیں کہ اگر آپ کے پاس ایک بزنس کی ڈگری ہے تو آپ ایک انجینئرس کی پوسٹ پہ سلیکٹ ہو جائیں گے، یا آپ کے پاس ایک انجینئر کی ڈگری ہے اور آپ ایک ڈاکٹر کی پوسٹ پہ سلیکٹ ہو جائیں گے. نو، ناٹ ایٹ آل. ایک انجینئر کے لیے اس کی جاب انجینئرنگ کی ہی ہونی چاہیے اور ڈاکٹر کی جاب ڈاکٹر کی ہی ہونی چاہیے. اس لیے آرگنائزیشن اب بھی ہیڈ اسپیشلسٹ ہیڈ ہنٹنگ کی طرف جا رہی ہیں. وہ صرف اسپیشلسٹ لوگوں کو رائٹ پرسن فار رائٹ جاب کو اپوائنٹ کرتی ہیں. اس لیے ایسی جابز کے پیچھے یا ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے جن کا آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے یا جن سے ریلیونٹ آپ کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے. تو آپ نے نیکسٹ جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ریزیوم اور یعنی سی وی اور کورنگ لیٹر جو ہوتا ہے اس کو آرگنائزیشن نے جو جاب اناؤنس کی ہے اس جاب کے میں جو کینڈیڈیٹ کے لیے کرائٹیریا یا ڈومین رکھی ہے اس کرائٹیریا کے مطابق اس سی وی کو، ریزیوم کو، کورنگ لیٹر کو آپ نے کسٹمائز کرنا ہے. عام طور پہ میری آبزرویشن یہ ہے کہ جب فریش گریجویٹ یا فریش کوالیفائڈ لوگ پاس آؤٹ ہوتے ہیں یونیورسٹی سے تو 100 کے قریب وہ سی وی کی کاپیاں کروا لیتے ہیں اور جو جاب آتی ہے وہاں سیم سی وی ایک جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں. یہ کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے، یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے.
آپ نے اپنی سی وی کو، اپنے کورنگ لیٹر کو پراپر کسٹمائز کرنا ہے آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، تاکہ آرگنائزیشن کا جو ٹارگٹ ہے آپ اس ٹارگٹ کے عین مطابق ہٹ کر سکیں. اور آرگنائزیشن آپ کی سی وی آپ کی پہلی پریزنٹیشن ہوتی ہے کسی بھی کمپنی کے اندر جہاں سی وی آپ کا جاتا ہے، تو وہاں آپ کی پریزنٹیشن پراپر ہو کہ آپ ہی رائٹ پرسن ہیں ان کی آرگنائزیشن کے لیے. تو نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو بڑا امپورٹنٹ اور بہت، اس کا ایک سیشن میں نے اٹینڈ کیا تھا. انجینئر محمد احمد صاحب ہیں، میرے یونیورسٹی کے کلاس فیلو بھی ہیں، اور ابھی اس وقت ایک یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کی پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں. تو بڑا زبردست سیشن تھا نیٹ ورکنگ کا. نیٹ ورکنگ جتنے بھی رابطے ہیں آپ کے کنٹیکٹس میں ہیں، جتنے بھی لوگ جاننے والے ہیں، تو آپ ان سب کو جاب کے سلسلے میں آپ نے ان سے کنٹیکٹ کرنا ہے. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کس کنٹیکٹ کے تھرو آپ کی جاب جو ہے وہ پاسبل ہو سکتی ہے، کس کنٹیکٹ کے تھرو آپ کو جاب مل سکتی ہے. لہٰذا جتنے بھی آپ کے پاس کنٹیکٹس میں لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ یا ادر دین سوشل میڈیا کے ساتھ ملاقات کرنے والے لوگ ہیں، تو ان سب سے آپ جاب کے سلسلے میں ملیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس جاب ہنٹنگ کی پروبیبلٹی انکریز ہو جاتی ہے جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ جاب کے سلسلے میں کنٹیکٹ کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بہت سارے گروپس موجود ہیں، پروفیشنل گروپس موجود ہیں، واٹس ایپ گروپس موجود ہیں جاب ہنٹنگ کے لیے. آپ ان گروپس کو جوائن کریں، اور ان گروپس کے تھرو آپ مختلف لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہیں، ان کی ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کریں گے، ان کی ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. تو یہ آپ کے لیے ایک سکسیس کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے. پروفیشنل نیٹ ورکس ہیں جیسے لنکڈ ان ہے، اس پہ اپنا پروفائل اپڈیٹ کریں. کچھ آرگنائزیشن ان پروفیشنل نیٹ ورکنگ کے تھرو کینڈیڈیٹس کو ہائر کر رہی ہوتی ہیں، اور وہاں آپ رجسٹرڈ ہوں گے تو آرگنائزیشن کے لیے آسانی ہوگی آپ کو سرچ آؤٹ کرنے کے لیے. تو اس کو بھی آپ اس اسٹریٹجی کو بھی اڈاپٹ کریں، لنکڈ ان وغیرہ یا اور اس طرح کے سوشل نیٹ ورک کی جو لائنز ہیں ان پہ رجسٹرڈ ہوں، تاکہ آپ کو سرچ آؤٹ کرنے کے آسانی ہو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی ٹارگٹ آرگنائزیشن کیا ہے، کون سی کمپنی میں آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، مین آپ کا ٹارگٹ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ٹارگٹڈ آرگنائزیشن میں کے لیے سرچ آؤٹ کریں گے تو آپ کو اس کی ریکروٹمنٹ پالیسی، سکریننگ پروسیس جو ہے اس کے بارے میں علم ہوگا، اور ان کے تھرو پراپر چینل اپوائنٹمنٹس کا طریقہ کار کا معلوم ہوگا کہ وہ اپوائنٹمنٹ کیسے کرتے ہیں. ان کی جاب صرف ان کی ویب سائٹس پہ آتی ہیں یا اخبار میں آتی ہیں، انگلش نیوز پیپر میں آتی ہیں یا اردو نیوز پیپر میں آتی ہیں، یا کسی اور پروفیشنل جو نیٹ ورک ہے اس کے تھرو ہائرنگ کرتے ہیں، یا کسی تھرڈ پارٹی کے تھرو جو ہے وہ جابس کے لیے اپوائنٹ کرتے ہیں. تو یہ تمام جو ہیں طریقہ کار، یہ آپ کو اس آرگنائزیشن کے بارے میں معلوم ہونے چاہیے کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے اپوائنٹمنٹ کا. تو اس طرح آپ ٹارگیٹڈ ہو کے کام کریں گے جاب ہنٹنگ کے لیے، تو آپ کی جو اٹینشن ہے اس آرگنائزیشن کی طرف رہے گی، اور اس کے طریقہ کار اپوائنٹمنٹ کا جو ان کا میتھڈ ہے اس کی طرف رہے گی. اچھا، کچھ لوگوں اپلائی تو کر دیتے ہیں جاب کے لیے، لیکن ان کو جاب کا موقع صرف اس وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے کہ ان کے جو کنٹیکٹ دیا ہوا ہے، کنٹیکٹ نمبر یا کنٹیکٹ ایڈریس، وہ پراپر نہیں ہوتا، یا وہ چینج کر لیتے ہیں اور اس آرگنائزیشن کو انفارم نہیں کرتے، تو اس طرح ان سے رابطہ نہیں ہو پاتا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ جاب کی پوزیشن ان کے لیے ایک جو اپرچونٹی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب بھی آپ اپنا کنٹیکٹ نمبر یا ایڈریس چینج کرتے ہیں تو آپ کو جہاں جہاں آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے یا جہاں آپ کے ریسنٹلی انٹرویو ہو چکے ہیں خاص کر کے، وہاں آپ لازمی اس کو انفارم کریں. نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے فالو اپ رکھنا ہے انٹرویوز یا ٹیسٹ وغیرہ. اگر آپ فریش ہیں تو فریش پوزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں آف کورس ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں آرگنائزیشنز پہ. تو جہاں جہاں آپ نے انٹرویوز اور ٹیسٹ دیے ہوئے ہیں
تو ان کا آپ کو فالو اپ رکھنا چاہیے. اور فالو اپ کے لیے میں تو یہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا، ایک آپ کو فالو اپ لاگ بنانی چاہیے، یعنی ایک بکلیٹ تیار کرنا چاہیے. اگر آپ نے بہت زیادہ جگہوں پہ انٹرویوز دیے ہوئے ہیں تو اس میں آپ باقاعدگی سے اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں کہ آپ نے کس جگہ پہ کون سی ڈیٹ کے انٹرویو دیا تھا، اور اس کا فرسٹ فالو اپ کب کیا تھا، اور کنٹیکٹنگ پرسن کون تھا، اور اس کے بعد اس کا کیا رسپونڈ تھا، اور انہوں نے نیکسٹ کیا ڈیٹ دی تھی کہ رزلٹ کب اس کا کنکلوڈ کریں گے، جو آپ جس ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے آپ نے دیا ہوا ہے. فائنل کینڈیڈیٹس کا رزلٹ کب اناؤنس کریں گے. اس لیے فالو اپ بہت ضروری ہے. آلریڈی سلیکٹڈ لوگ ہیں کامیابی کے ساتھ جنہوں نے انٹرویوز وغیرہ پاس آؤٹ کیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے تجربے سے، ان کی ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا ہے. ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ میٹنگ کریں اور ان سے فریکوینٹلی میٹنگ کریں، اور ایک سے نہیں، آپ جتنے بھی اس طرح کے لوگ آپ کے کنٹیکٹ میں ہیں یا آپ کے کنٹیکٹس کے کنٹیکٹ میں ہیں ان کے ساتھ آپ میٹنگ کریں، اور ان سے جو ہے آپ کے پاس جتنے بھی کوشچن ہیں ان سے پوچھیں، اور پھر ان کی کامیابی کے راز کو اور ان کے ٹریڈز کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں کہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں، اور کیا وہ ریزنز ہیں، کیا وہ روٹ کاز ہیں جس کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، یا میرے لیے کیا کیا ہرڈلز ہیں جو میں فیس کر رہا ہوں جس کو میں کراس نہیں کر پا رہا. تو یہ بہت ضروری ہے اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ آپ کی کامیابی کے لیے انشاءاللہ جو ہے ایک بہت اچھا مائل سٹون ثابت ہوگا. میری یہی دعا ہے کہ جو جاب لیس لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور کامیابی ان کے قدم چومے. آج کا سیشن یہاں ہی کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ایک نئے ٹاپک، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. ہر اچھی بات ایک صدقہ جاریہ ہے، اور اس صدقہ جاریہ کو رکنا نہیں چاہیے.